رسول فرزند علی فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ سلامت رہیں یا عزیزان گرامی قدر موالیان ولی حق کا عاشقان حسین ابن علی، آج جشن بھی ہے، بادشاہ کی آمد بھی ہے۔ جشن ربیع الاول میں ہو یا جشن رجب میں ہو، آتے تو محمد ہی ہیں، آتے تو محمد ہیں۔ مجلس بھی پڑھنی اور جشن بھی پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ربیع الاول ہو یا رجب ہو یا شعبان ہو، دن تو سارے انہی کے ہیں، کیونکہ وہ خود دن کے مالک ہیں۔ رہی بات کہ مجلس پڑھنی ہے، تو مجلس میں یہ کہوں گا کہ بندوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہیں۔ جن کو آج تک محمد سمجھ میں نہیں آئے، انہیں علی کیا سمجھ میں آئے۔ میں بڑے آرام سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں شور والی مجلس نہیں پڑھتا کہ بندے کہیں کہ بندہ پڑھ گیا جی، کی پڑھ گیا کوئی پتہ نہیں کی پڑھ گیا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جتنے دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں تو میری نوکری مالک قبول کریں۔ میں نے کہا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا نے نہیں سمجھا تو علی کو کیا سمجھیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلا کنسپٹ اللہ کے بعد سرکار انبیاء کو سمجھتا تھا۔ لوگوں نے نبیوں کے سلطان کو مانا نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لیبل لگایا ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لیبل لگایا تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جو بات ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کی، بڑے ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ممبر آل محمد ہے، 14 حاضر ہے 14 ناظر ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو اسلام ہے نا، یہ انسان کے سینے تک محدود ہے، یہاں تک، لیکن سینے سے سارا کام نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے سینے کے اندر جو دل ہے۔ اسلام کا کام اسلام کا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ اس کا کام ہے سینے تک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، دلیل میں دے دیتا ہوں، میں خود ساختہ خطیب نہیں ہوں۔ میں نے کہا اس کا کام سینے تک ہے، اگلا کام ہے ایمان کا، ایمان کا کام ہے اندر۔ کون بندہ مسلمان ہے کون نہیں، آپ کیسے جج کریں گے؟ بندہ کوئی بھی کلمہ پڑھ کے آ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے۔ چیک کیسے کریں گے؟ چیک تب ہوگا جب آگے پڑھیں گے علی ولی اللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یا علی یا علی۔ پتہ اس وقت چلے گا جب وہ آگے پڑھے گا علی ولی اللہ۔ جب علی کا نام لے گا نا تو چہرہ سامنے آ جائے گا۔ میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، میرے اپنے مصرے نہیں ہیں، میرے استاد قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب کے مصرے ہیں۔ وہ 2 مصرے پڑھتا ہوں، وہ پڑھنے کے بعد میں وہ بندہ دیکھوں گا جس کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے، وہ بندہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتے ہیں یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو۔ مصرے 2 ہیں، دوسرے مصرے پہ لطف لیجئے گا، سمجھ نہ آئے تو پھر بھی ساتھ دیجئے گا جو علی والا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہرے پہ نسب لکھا ہے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ، مل کے بولو حیدری۔ یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہرے پہ نسب لکھا ہے۔ اور جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔
اور رہی بات کہ بندہ اکڑ میں آ جائے، کپڑے اچھے پہن لیے، جوتے اچھے پہن لیے، اور بندہ کہے جی میں سارا کچھ، ایسے سارا کچھ بندہ نہیں ہوتا. جتنی بھی زمینیں ہیں، گاڑی ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں تب تک جب تک تم یہاں ہو. ہاں، تب تک جب تک تم یہاں ہو. یا علی، جب مالکوں کے پاس جاؤ گے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر مالک بتائیں گے میں نے بتایا نہیں تھا مجھے کیسے ماننا ہے؟ مولا کیسے بتایا تھا؟ کہا دیکھا نہیں تھا سلمان کیسے مانتا تھا. ہاں، بہت شکریہ. صرف اور صرف مجلس، یہ میں بالخصوص شیعہ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف مجلس کروا لینا، بڑے بڑے ذاکرین کو بلوا لینا، اچھے کپڑے پہن لینے سے کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو سجانے سے بہتر ہے سلمان کی طرف دیکھو. جناب سلمان نے سمجھایا ہے دہلیز علی پہ سجدہ کر کے کہ اپنے آپ کو نہیں سجاتے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے علی کے دروازے پہ اپنی پیشانی کو سجاتے ہیں. ہاں، یا علی، وہاں پیشانی ہوگی، وہاں پیشانی رکھی جائے گی تو بڑا لطف آئے گا. میں بتاؤں کتنا لطف آتا ہے. وہاں بھائی جان پیشانی ہو نا، دہلیز سیدہ پہ، دہلیز علی پہ، دہلیز آل محمد پہ پیشانی ہوگی نا تو بڑا لطف آئے گا. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اندر سے حسنین نکلتے ہیں نا تو نانا کہتے ہیں. پیاز حسین، سمجھنا تھوڑا سا بیدار ہونا. حسنین اندر سے نکلیں گے تو نانا کہیں گے. جب حسنین نانا کہیں گے تو پھر کتنا لطف ہے. جب جنت کے مالک کہیں کہ نانا، یہ ہے دہلیز آل محمد کی خیرات. یہ خیرات ہے کہ وہ جو بندہ آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے اسے پھر عام نہیں رہنے دیتے. سلمان کو کہہ رہے ہیں نانا نانا. میں نے عالم تخیل میں حسین بادشاہ سے سوال کیا، سرکار وہ کہتا ہے میں نوکر ہوں میں گداگر ہوں، میں نوکر ہوں میں گداگر ہوں، میں نوکر ہوں میں گداگر ہوں، آپ اسے نانا کہہ رہے ہیں. اس وقت حسین بادشاہ کہتے ہیں یہ میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں سلمان کو نانا کہہ کے کہ یاد رکھنا جو یہاں پہ ہماری بارگاہ میں سجدہ کرے نا ہم اسے نانا کہتے ہیں، اور جو نانا بننے کی کوشش کرے ہم اسے نوکر بھی نہیں مانتے. جی ہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مل کے بولو. یا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ ہر حلالی ہاتھ اونچے. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے. جب دہلیز آل محمد پہ سجدہ کریں تو یہ خیرات ہے، یہ خیرات ہے. اور میں چونکہ دور حاضر سوشل میڈیا، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، کوئی نہ کوئی آئے دن نیا سلسلہ چلا رہتا ہے. میں سادات کی عزت کی بھیک نہیں مانگنے لگا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب کوئی سید کسی کو کہے نا بھائی تو پھر وہ کہیں نہ آکھے کہ ہاں بھائی، پھر وہ بالکل ہی یہ نا کہ ہاں بھائی کی گال نہیں. یہ رشتہ دیکھنا ہے نا سادات اور غیر سادات کا، تو پھر وہاں پہ دیکھو سلمان نانا کہتے ہیں، سلمان آقا کہتے ہیں، حسنین نانا کہتے ہیں. یہ ایک رشتہ ہے سادات غیر سادات کا. اور رہی بات کہ کس نے کیسے کیسے علی کو مانا، کوئی مان سکتا ہی نہیں ہے جب علی سمجھ میں نہیں آئے. میرے عزیز، میرے بھائی عزیزان محسن، علی بادشاہ کی امامت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو بندے کہتے ہیں کہ ولایت سمجھ میں آ جائے. توجہ ہے جی؟ جب امامت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو ولایت کیسے سمجھ میں آئے؟ اور ظاہراً اللہ نے پہلے ایک امام بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ امام کسے کہتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو امام بنا کے بھیجا تھا، پہلے نبی تھا بعد میں امام بنا تھا. لوگوں کو پھر سمجھ نہ آئی کہ نبی کے بعد کا رتبہ امامت کا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم ہر ایرے غیرے کو پیش نماز میں امام نہیں کہتے، پیش نماز کہتے ہیں.
ہمارے امام وہ ہیں جو سب جانتے ہیں. ہمارے امام وہ ہیں جو سب جانتے ہیں. اور بندوں کو امامت سمجھ میں نہیں آئی، ولایت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو ٹاپک ہی بڑا مشکل ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، ہر بندے کو کسی نہ کسی رستے پہ چلنا پڑتا ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر ولایت آل محمد سمجھنا چاہتے ہو نا تو پھر رستہ جناب ابوذر والا اختیار کرو. ہاں، یہی تو وجہ ہے نا کہ جب اعلان غدیر ہوا تھا تو آتے سار مورخ نے 2 نام لکھے ہیں، جناب سلیمان کا بھی لکھا ہے، جناب ابوذر کا بھی لکھا ہے، کہ آتے سار پڑھا تھا اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ جی یہ کیا ہو گیا، آج تو یہ کلمات بڑھ گئے. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا تم میری زندگی میں ہی میری 2 باتیں بھول گئے، تم میری زندگی میں ہی میری 2 باتیں بھول گئے. سرکار کون سی؟ نبیوں کے سلطان نے کہا یہ کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جی مولا کہا تھا نا. تو سرکار نے کہا یہی تو بات میں نے اس دن سمجھائی ہے کہ جہاں میں آ جاؤں وہاں علی واجب ہے، جہاں میں آ جاؤں وہاں علی واجب ہے. جملہ سمجھیے گا نیاز حسین، میں نے کہا رستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ابوذر والا کرو. کہنے لگے دوسری بات، نبیوں کے سلطان نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. ہائے ہائے، سلامت رہیں بھائی جان، کیا کہیں، بہت شکریہ. یا علی یا علی. اگر ولایت سمجھنی ہے تو پھر جناب ابوذر والا رستہ اختیار کرو. جناب سلیمان تو بڑے دور ہیں، جناب ابوذر کا رستہ اختیار کرو. امامت سمجھنے کیسے سمجھو گے؟ ہمیشہ سے لوگ امام کے دشمن ہوئے ہیں، ہمیشہ سے. ابراہیم کو امام بنا کے بھیجا تو لوگوں نے دشمنی کی. کسی کے پاس لڑنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ اسے کافر کہہ دیتا ہے. ہائے ہائے یار، نیاز حسین، مشکل دور، مشکل زمانہ ہے. میں بڑے یار احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں. جس کے پاس لڑنے کی جرت نہ ہو وہ پھر دشمنی میں کہتا جی یہ کافر ہے. ابراہیم سے بھی لڑنے کی جرت نہیں تھی تو لوگوں نے کہہ دیا جی یہ کیا بن گیا نبی، اس کا باپ تو کافر تھا. پھر علی سے مخالفت ہوئی، پھر علی سے مخالفت ہوئی، اور جب علی بادشاہ سے مخالفت ہوئی تو پھر لوگوں نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کا تو باپ کافر تھا. اصل میں دشمنی اور ہے. دشمنی یہ ہے کہ ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے، علی نے بھی ان کے بت توڑے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، سلامت یا علی یا. اصل دشمنی پہ آؤ نا. اصل دشمنی یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے، علی نے بھی ان کے بت توڑے تھے. جملہ کہوں علی علی کرنے والوں کے لیے، نیاز حسین جاگیے گا. لیکن جناب ابراہیم کے بت توڑنے میں اور علی بادشاہ کے بت توڑنے میں بڑا فرق ہے. پتہ فرق کیا ہے؟ ابراہیم نے زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے تھے، علی نے مہر نبوت پہ کھڑے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں یا علی. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. مہر نبوت پہ کھڑے ہوئے، مہر نبوت پہ کھڑے ہوئے. نبیوں کے سلطان بھی ساتھ تھے. ایک بات پوچھو نیاز حسین، جو خود عرش تک چلے جائیں، نیاز حسین جاگیے گا، جاگیے گا، جاگیے گا، جو خود عرش تک جائیں کیا ان کا ہاتھ بتوں تک نہیں جاتا؟ بہت مہربانی بھائی جان. جو خود عرش تک ہیں ان کا ہاتھ بتوں تک نہیں جاتا تھا؟ جاتا تھا نا. یہ ایسے نہیں تھا. دنیا کو سمجھایا، دنیا کو سمجھایا کہ علی کا مقام سمجھنا، کہ علی کا مقام کیا ہے. نیاز حسین جاگے میں سمجھاؤں. مورخ نے لکھا ہے کہ نبیوں کے سلطان اور علی بادشاہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے اور بت سامنے تھے. نبیوں کے سلطان نے کہا آج ان کے بت توڑ دینے ہیں. علی کہتے یوں ہاتھ کیے
बादशाह रखे ना अपना कदम रखे ना, रखें और तोड़ें, रखें और तोड़ें। अब मुअर्रिख ने लिखा है कि नबियों के सुल्तान ने इरादा किया, अपना कदम अभी हवा में था कि फ़ौरन जिब्राइल ज़मीन पे नाज़िल हुआ। नाज़िल होते सार ही कायनात के नबियों के सुल्तान के कदमों पे अपने मलकूती लब रख के बोसा दे के कहता है कि नबियों के सुल्तान अल्लाह कह रहा है देख तो सही, हाथ भी मेरा है। हाय हाय यार, नियाज़ हुसैन दिए हैं, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। क्या कहना भाई, या अली क्या, अल्लाह कह रहा है देख तो सही, हाथ भी मेरा है, चेहरा भी मेरा है, आंखें भी मेरी हैं। नबियों के सुल्तान ने फौरन अपना कदम नीचे किया। अली बादशाह ने बुत तोड़ दी। अब बुत जो टूट गए, वक्त गुजर गया, दुनिया को समझ फिर ना आई कि मकाम अली क्या है। दुनिया को फिर समझ ना आई कि मकाम अली क्या है। मैं तकरीबन 20-25 मिनट हो गए, एक दो फ़ज़ाइल के जुमले और उसके बाद ज़िक्र मसाइल। दुनिया को फिर समझ ना आई कि अली क्या हैं, और फिर समझ ना आई तो वक़्त गुज़रते 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 एक अली का नौकर आया, उसने आके कहा हैदरियम। हाय हाय यार, थोड़ा सा जागना, चूँकि मैं अली वालों के दरमियान पढ़ रहा हूँ। वक़्त गुज़रते 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 अली का एक नौकर आया, उसने आके कहा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम सगे ओहे तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। कलंदर ने कहा हैदरी हूँ, नियाज़ हुसैन जागना, हैदरी हूँ, कलंदर हूँ, मस्त हूँ, बंदा हूँ, रिंदों का सरदार। कलंदर किबरिया ने स्टेप बाय स्टेप क्लासेस समझाई। कलंदर शहनशाह ने बताया कि पहले बंदा कलंदर होता है, फिर हैदरी होता है, फिर बंदा होता है, फिर रिंदों का सरदार होता है, और जब रिंदों का सरदार बन जाए फिर अली का कुत्ता होता है। जी बहुत मेहरबानी भाई, सलामत रहे भाई, सलामत रहे, बहुत मेहरबानी। या अली या अली या अली, बहुत मेहरबानी। हैदरी बनता है, कलंदर बनता है, मस्त हो जाता है, बंदा बनता है, फिर बंदा बनने के बाद रिंदों का सरदार होता है, और जब रिंदों का सरदार बन जाए तो फिर अली की गली का कुत्ता होता है। मैं जुमला कह के वो बंदा देखना चाहता हूँ जिसके दिल में दिल नहीं, अली बादशाह की मोहब्बत धड़कती है। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मैं कलंदर किबरिया ने समझाया कि अली की गली का कुत्ता ऐसे ही नहीं बन जाता। उन्होंने समझाया कि पहले बंदा हैदरी बनता है, फिर कलंदर बनता है, फिर उसके बाद मस्त हो जाता है, फिर रिंदों का सरदार बनता है, फिर बंदा बनता है, और फिर बंदा बनने के बाद सबसे आखिरी डिग्री है अली की गली का कुत्ता। नियाज़ हुसैन, मैं जुमला कह के अब वो बंदा देखूंगा जिसके दिल में दिल नहीं, अली बादशाह की मोहब्बत धड़कती है, वो बंदा मेरा जुमला दाया कैसे कर देगा। मैंने आलम तखय्युल में कलंदर किबरिया से सवाल किया, सरकार आप फ़कीर है, इतने बड़े फ़कीर है, सेमन की धरती आपकी है, आपने वहाँ पे हुसैन का मातम करवा दिया जहाँ पे कोई मातम नहीं करवा सकता था, लेकिन मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। आपने पहले अपने आप को बंदा कहा है, चौथे मिसरे में कुत्ता कहा है, या दूसरे मिसरे में बंदा ना कहते, या चौथे मिसरे में कुत्ता ना कहते, या हमें तो कुछ समझा दीजिए ना कि ये बात क्या है। तो कलंदर की आवाज़ आई, ये मेरी तुझ जैसे मलंग से बात नहीं, मैं मुल्ला को समझा रहा हूँ कि जो बंदा अली के दरवाजे पे कुत्ता बन के आए, अली उसे बंदा बना देता, जो बंदा बन के आए उसे कुत्ता बना देता। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, बहुत मेहरबानी। सगी सरदार कलंदर, बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये ऐसे ही अली का कुत्ता नहीं बन जाता,
یہ ایسے ہی علی کا کتا نہیں بن جاتا. اور میں ایک بات کر دیتا ہوں, یہ جو سفید بال آ جاتا ہے نا, سفید بال آ جاتا ہے, راستے میں ملک صاحب سے بات کر رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی. مالک میرے بھائی کی زندگی کریں, جتنے عزادار ہیں سارے مولا آباد و شاد رکھیں, جو علی کرنے والے ہیں خوشی آتی ہے. بارگاہ امام ہے 14,000 حاضر ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. علی کی عزت کی قسم ہے, جب علی کا نام لیتے ہیں نا تو سامنے والے بندے کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے نا, اس سے یہاں دل میں سکون پڑ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. اور دل سے ایک اور بات یاد آ گئی, یہ جو دل دھڑکتا ہے, یہ جو سانس آتی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کے اور میرے صادق مولا سے کسی نے پوچھا تھا, مولا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. مولا فرمایا ہاں, تو مولا یہ سانسوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ اللہ بغیر سانسوں کے انسان کو زندہ رکھ سکتا تھا. مولا نے فرمایا ہاں رکھ سکتا تھا. تو مولا پھر یہ سانس کیوں؟ آپ کے اور میرے صادق مولا کہتے اس لیے سانس رکھے تاکہ شاید اگلے ہی سانس میں علی کو مان لے. سلامت رہیں یا علی. سفید بال جب آ جاتا ہے نا, سفید بال, تو پانچویں مولا کا فرمان کہ فوراً تم اپنی واپسی کی تیاری شروع کرو. جب تمہارے سر میں یا داڑھی میں سفید بال آ جائے تو فوراً اپنی واپسی کی تیاری شروع کرو. اس کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اس دور میں بھی ابھی تک بندے سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. ہاں دنیا دار ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے آل محمد کو مانا ہے نا تو پھر ہم وہ ہر کام کریں جو آل محمد نے کہا ہے. ہاں, ہر اس کام سے رک جائیں جس سے آل محمد نے روک لیا ہے. یہ مین مجلس کا مقصد ہے. اور رہی بات کتے کی تو میں آخری بات کر دیتا ہوں, چونکہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے نا وہ جنتی ہے. ایسے ہی ہے نا, اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو جنتی ہیں, اصحاب کہف کا کتا ہے وہ جنتی ہے. وہ کوا جس نے پہلی بار قبر کھود کے دکھائی تھی وہ جنتی ہے. وہ دمبا جو پہلی بار حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا وہ جنتی ہے. اب یاد اسماعیل میں جتنے بھی دمبے جائیں گے وہ سارے جنتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ناکا جو ذبح کر دیا گیا تھا, ٹانگیں کاٹ دی گئی, وہ جنتی ہے. یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو جنتی ہیں, لیکن اصحاب کہف کا کتا جو جنتی ہے نا, یہ بڑی لطف والی بات ہے. نیاز حسین جاگنا. بس آخری جملہ ہے, میں اس مضمون میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا چونکہ ایک ایک مضمون میں پھر آگے مضمون نکلتے جائیں گے. میں یہاں پہ ختم کرنے جا رہا ہوں. اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. اب وہ ہے اصحاب کہف کا کتا, ہے کتا, جائے گا جنت. نیاز حسین میں بڑے آرام سے سمجھاؤں گا, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ساتھ نہ ملے تو پھر وہ بندہ جانے, علی بادشاہ جانے. ہے کتا, جائے گا جنت, اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نا بڑی لطف والی بات کرے گا. بتاؤں کیا کرے گا؟ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا, ہوگا کتا, اور جہنم کی طرف دیکھ کے کہے گا اب علی کے بغض میں اب کچھ بندے نہیں, کتے جہنم جا رہے ہیں نا. بہت مہربان, بہت شکریہ بھائی, سلامت رہیں. کیا کریں, مل کے بولو, مل کے بولو. یا علی کے بغض میں بندے کو کم از کم بندہ بننا چاہیے. بندے کو کم از کم بندہ بننا چاہیے بھائی. بندے دا پتر تے بندہ پھر باڑی جاننا ہے. کیا یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی, میں وہ بھی سنا دیتا ہوں. چونکہ وہ رٹی رٹائی مجلس جو وہ تو میں پڑھتا نہیں, کینڈ کر کے آئے تھے وہ اتھے لے گئے. وہ جیسے جیسے وہ کتاب کی بات آتی ہے ذہن میں تو میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا بندے کو بندہ بننا چاہیے. کسی نے آپ کے اور میرے صادق مولا سے یہ بھی پوچھا,
سرکار انسان میں اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ اس پہ داد نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے، اس کے بعد ذکر مسائل۔ بھائی جان ٹھیک ہو؟ بندے میں اور فرشتے میں، انسان میں اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ سرکار نے فرمایا یاد رکھنا کہ جو فرشتہ ہے نا، اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے، خواہش نہیں۔ توجہ نہیں آدھے اسے، یہ توجہ والی بات ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیے۔ فرشتے کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، خواہش عطا نہیں کی۔ اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ جو جانور ہے نا، جانور، بسم اللہ بھائی جان، تھوڑا سا ساتھ دے، درود پڑھ، ساتھ دے دو بھائی، ساتھ دے دو۔ چلو آخری بات ہے، یہ سن لیجئے گا، اس کے بعد نہیں ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی، فلک بولا، علی مولا، علی مولا، علی ولی اللہ کل ایمان علی حیدری۔ یار چلیں آپ میری طرف توجہ کریں۔ مولا نے فرمایا کہ جو فرشتہ ہے اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے، لیکن خواہش عطا نہیں کی، خواہش نہیں دی۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ جو جانور ہے نا، جانور، اللہ نے اس کو خواہش عطا کی ہے، عقل عطا نہیں کی۔ آواز دے کے کہتا ہے مولا میں نے آپ سے سوال کچھ اور کیا، میں نے تو آپ سے پوچھا یہ ہے کہ انسان میں اور فرشتے میں کیا فرق ہے، آپ فرشتے کی اور جانور کی بات بتا رہے ہیں۔ مولا فرماتی یہی بتا رہا ہوں کہ فرشتے کو اللہ نے عقل عطا کی ہے لیکن خواہش عطا نہیں کی، جانور کو اللہ نے عقل عطا نہیں کی لیکن خواہش عطا کی ہے۔ بس یہی فرق ہے بندے میں۔ بندہ ایسے ہے کہ اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے، نیاز حسین جا کے گا، اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی خواہش کو روک لے تو پھر وہ فرشتے سے بہتر ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مکمل جملہ سنیے گا۔ اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی خواہش کو روک لے تو پھر وہ فرشتے سے بہتر ہے، لیکن اگر اپنی عقل کو چھوڑ کے صرف خواہش کے پیچھے چلے تو پھر وہ جانور سے بدتر ہے، پھر وہ جانور سے بدتر۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 کل ایمان علی حیدری۔ یا حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جشن ہو یا دوسرا دن بھی ہو، لیکن سید الساجدین نے کہا ہے کہ فرمایا کل یوم عاشورا، کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورے کا دن، ہر وقت کربلا کا وقت۔ آج 5 رجب ہے، تھوڑے دن ہیں، سادات کے گھر کو تالے لگ گئے، آج تک نہیں کھلے۔ دل سے دعا کرو، دل سے، کہ وقت کے امام تشریف لائیں، وہ تالے کھلے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف آل محمد کا دروازہ ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کی امید نہ رکھو، اپنے مولا پہ یقین رکھو، بلاؤ تو صحیح دل سے، یقین سے بلاؤ، مالک ضرور تشریف لائیں گے۔ زیادہ نہیں، 1-2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کو نا جب فریضت مکمل ہوئی، تیاری کا وقت آیا، سارا مضمون چھوڑ دیا،
तैयारी का वक्त करीब आ गया, सारी आयातों को उठा उठा के ना इकट्ठा करके, मैं अदब से पढ़ने का आदमी, सारी कुरान की आयात को इकट्ठा करके मामलों की रहलों में रखा गया। एक आयत ऐसी थी कि जिसके लिए हुसैन बादशाह ने ना आवाज दी, अब्बास जी मौला। अब्बास सबसे आखिर पे जो सवारी है ना, उसको मैं सवार नहीं कर सकता, हो सकता है तो तू सवार कर दे। मौला कौन सी सवारी? फरमाया उस हुजरे में, हुजरे का दरवाज़ा बंद था, पुराने सुनने वाले बैठे हो, हाय वाजिब समझ के करना अगर बात समझ में आ जाए। बताऊं वो किसका हुजरा था? वो उसका हुजरा था कि जिस दरवाजे के सामने अलमों वाले अब्बास वैसे बैठ गए जैसे नमाजी तशहुद की हालत में बैठते हैं, वैसे बैठ के उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत का पढ़ना था कि अली की अली बेटी ने पहला कदम जब हुजरे से बाहर रखा ना, तो वफा समझना चाहते हो वफा कितनी है अलमों वाले अब्बास की। पहला कदम अलमों वाले अब्बास ने ज़मीन पे नहीं आने दिया, पहला कदम अली की बेटी का अपने हाथों पे रखा, दूसरा कदम अली की बेटी ने हवेली में रखा, तीसरा कदम उठाना था कि एक तरफ से अकबर आ गए, चौथा कदम उठाना था कि दूसरी तरफ से कासिम आ गए, साथ में जनाब हनफिया मिल गए। अली की इज्जत की कसम है, सातवां कदम था कि पीछे से बहुत ऊंची रोने की आवाज़ आई। बताऊं मंजर क्या था? मंजर ये था कि अलमों वाले अब्बास अपने सर का अमामा उतार के वहाँ पे फेर रहे थे जहाँ जहाँ अली की बेटी के पैर का नक्श था। आवाज़ दे के कहते थे अल्लाह ना करे तेरे पैर के नक्श पे भी किसी की नज़र पड़ जाए, जो आज़ादार बैठे हो वो ऊंची आए करना। अली की इज्जत की कसम है, बस ये कहना था कि हुसैन धाड़े मार के रो के कहते हैं अब्बास आज घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा, कल कैसे बर्दाश्त करेगा जब शराबियों का मजमा होगा, ऊपर से पत्थर बरसेंगे। वसिय्यलहुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबय्यन कली